اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہر روز ہوتا ہے۔ کچھ فیڈ بیک آپ کی طرف سے آتا ہے، کچھ یہاں سے گزارشات ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی تربیت کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ جس طرح پہلے عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور روزانہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا ہمارا کورس جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ ایک سلیبس ہے جو کہ ماہ رمضان میں ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ ساری تربیت جو ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے، کتنا قرآن پاک جو ہے ہم نے مکمل کرنا ہے، کتنی ہم نے تفسیر مکمل کرنی ہے، کس طرح ہم نے ذکر اذکار کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں لانا ہے، چاہے کہ صبح، شام اور اپنے دیگر جو کام کرنے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اس میں بھی ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور یہ ذکر جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی لازم ہے کہ جب تک یہ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ جو منفی قوتیں ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت اور بھی ایک پہلو ہے کہ جب انسان زمین پہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں جو بڑا آدمی جو ہے وہ اس نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، تو بڑا بندہ خوش ہوتا ہے، بلکہ دوبارہ پوچھتا ہے اچھا نہیں تو بتاؤ اس نے کس طرح بات کی تھی، کیا واقعی میرا نام لے کے بات کی تھی؟ یعنی کہ اس طرح تفصیل سے پوچھتا ہے اور خوشی سے پوچھتا ہے۔ یہ جو دنیاوی چھوٹے موٹے یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں، اور وہ ان سے اوپر چلتے جائیں اولیاء کرام، انبیاء کرام، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس ہستی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، اتنی عظمت اور اتنی شان والی وہ ہستی ہے۔ اگر وہ اپنے ہاں ذکر کرے اس آدمی کا، اس انسان کا جو یہاں زمین پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شائبے والی بات ہے ہی نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا تذکرہ کرے تو بڑا سمپل ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یہاں کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کا تذکرہ اور میرا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کا دوسرا بھی پہلو ہے، جب تک تذکرہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ جو شیطان نتھی ہوتا ہے لائف میں وہ دور رہے گا۔ تو آج کا اس حوالے سے ایک جیسا آپ جانتے ہیں کہ پروگرام انوار سحر جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے میں یہ بھی لازم ہے یہ کہتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اسپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو اچھی باتیں جو ہم آپ سے سنتے ہیں، مولانا صاحب سے سنتے ہیں، وہ آپ تک پہنچتی ہیں، تو اس اعتبار سے کہ نیکی کا عمل ہے، تو ان کا تعاون ہے رائٹ ڈوز فارمیسی، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام انوار سحر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جو پہلے ہوتا ہے وہ اس میں ہماری جو چند گزارشات، جس طرح ابھی میں نے بات کی ہے، عمومی طور پہ ہم ماہ رمضان کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے پہلو ہیں زندگی کی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان بھی ہوتا ہے، وہ کبھی طب کے شعبے سے ہوتا ہے، اور کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی انفارمیشن، کچھ ایسا نالج جو ہے جو ہم ڈاکٹر حضرات سے لے سکیں، اور ہم اپنے جسمانی جو ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں اور بیماریاں ہیں ان کے اوپر بھی ان سے سیر حاصل گفتگو کریں اور ان کے نالج سے استفادہ کریں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ جو آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں اور ماہ رمضان میں خاص طور پہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے، کیسے ان تک رسائی حاصل کی جائے، اور وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے، تو اس اعتبار سے ہم بعض خیراتی ادارے جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، ان کو ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھولنا نہیں ہے جو لوگ مفلس ہیں، غریب ہیں، سفید پوش ہیں، جو کہ بتا بھی نہیں سکتے اپنی مجبوریاں، ہم نے ان تک بھی پہنچنا ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے۔
جہاں تک ہم واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہمارا جو خالصتاً ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے دینی حوالے سے، جو ہمارے ساتھ دینی اسکالر ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سارے ٹاپک کو جو ہے وہ ایک محدود وقت میں جو ہے ہم سمیٹ سکیں، اور وہ جو سارے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ہم ان سے ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج کا ایک ٹاپک جو ہے اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ لگے کہ بہت ہی مختصر سا ٹاپک ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی جامعیت ہے۔ قرآن پاک کی جو آخری 2 سورہ ہیں جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کی کتنی اہمیت ہے، ہماری لائف میں کتنی ہونی چاہیے، اور یہ ایسا نسخہ مجرب ہے کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان کی تلاوت کرتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے ہم زندگی کے بے شمار جو ایسے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہمارے وسوسے بھی ہوتے ہیں، بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہمیں جکڑے رکھتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے شیطان تو ہر جگہ پہ وار کر رہا ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں ایسی بہت سی فیملیز کو جو بیچارے ہر مہینہ کسی نہ کسی مشکل میں وہ پڑے ہوتے ہیں، اور ان کی مشکل میں کوئی نہ کوئی جو ہے پیچھے ایسا معاملہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ کسی فلاں جگہ پہ یہ معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل درپیش ہے۔ تو وہ ہمیں قرآن اور حدیث جو ہے وہ کیا اس حوالے سے جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، تو اور آخری 2 سورہ کے اعتبار سے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، اس کی تفسیر بیان کریں گے مولانا، اور ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح بدگمانیاں، وسوسے، ہم نے نہ صرف ان سے نجات حاصل کرنی ہے بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایسی چیزوں میں آپ کس کے پاس جو جاتے ہیں، میرا اشارہ دوسری طرف ہے، بہت سے لوگ جو ہیں غلط قسم کی عملیات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی روکنا ہے کہ یہ جو غلط قسم کا نالج ہے، غلط قسم کی عملیات ہیں، ان سے بچنا ہے، اور ہم نے جڑنا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے کھول کے پیش کر دی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ قرآن سے جڑیں، نہ کہ ایسے جاہل اور ان پڑھ وہ لوگ جو ہمیں کہیں ورگلا نہ دیں۔ ایک تو اس لحاظ سے آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری چیز، آپ جانتے ہیں ناظرین کہ کچھ دن پہلے ہمیں ایک فیڈ بیک ملا تھا لاہور سے، اور اس فیڈ بیک کی ایک خاص اہمیت یہ تھی، ان کی گزارش یہ تھی کہ اس پروگرام میں ان کو سلسلے تو سارے ہی پسند تھے، انہوں نے کہا تھا اگر 1-2 اور ایڈ کر لیں جس میں آپ خاص طور پہ انبیاء کرام کی زندگی کے اوپر بات کریں، اور بعض ایسے اسلامی واقعات ہیں اگر ان کو بھی تھوڑا سا آپ مختلف دنوں کے حساب سے اگر ڈسکس کریں تو ان سے بھی ہماری رہنمائی ہو جائے گی، بعض اوقات بچوں کو معلومات مل جائیں گی اور ان کو معلومات کے ذریعے ہماری تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا سلسلہ جو ہے اگلے جو چند روز ہیں، یقیناً آدھے سے زیادہ رمضان تو چلا گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، جس کا ہلکا سا اداسی کا بھی ایک لمحہ ہے ہمارے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ اگلے جتنے بھی روز ہیں 13 یا 14 یا 15 جو بھی، ان دنوں میں ہم نے کس طرح جو ہے ان باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قرآن اور حدیث کے تحت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور جو فضائل ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر سکیں، کیونکہ اس اعتبار سے بھی آگے جو طاق راتیں بھی آ رہی ہیں، تو ہم نے ڈھیلا نہیں پڑنا، ہم نے باقاعدہ طور پہ تیار ہو کے وہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، آج کے اس اعتبار سے بات کریں خاص طور پہ جو میں نے کہا کہ فیڈ بیک کے اوپر، تو دیکھا جائے تو ہم انبیاء کرام میں سے اگر بات کرتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک طرف سے ترتیب کے لحاظ سے شروع ہوتے ہیں تو چلے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے اوپر جو ہے کیا ہمیں معلوماتی جو ہے ایک چھوٹی سی جھلک نظر آ جائے گی ان کی لائف کے اعتبار سے، اور شروعات جو ہے وہ کہتے ہیں شروعات کی شروع کہاں سے ہوئی، تو وہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے لیے بڑا ایک منفرد ایک معلوماتی سلسلہ ہوگا۔ اور کل ہو سکتا ہے، امید ہے کل ہم غزوہ بدر کے اوپر بھی بات کریں، اور چونکہ مختلف دنوں میں مختلف دنوں کی اہمیت ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے ہم ٹچ کریں۔ جہاں تک بات کریں گے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی،
جو ناظرین آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اور اس زمین پہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جس میں سے جو سب سے پہلا انسان اور پہلا نبی جو ہے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، اور اس سلسلے کی جو آخری کڑی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ناظرین یہ وہ وقت تھا جب آسمانوں پہ بڑی بے چینی نہیں کہہ سکتے، بڑی ایک ایکسائٹمنٹ تھی، بڑی ایک نیا انداز تھا اور کچھ نیا ہونے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا، تمام فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی معمول کے مطابق بڑائی بیان کر رہے تھے، تسبیحات بیان کر رہے تھے، بندگی بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی نظریں جو تھیں وہ بیت المعمور پہ تھیں، اور ان کی زبانوں سے ذکر جاری تھا، اور کان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی پکار سننے کو بےتاب تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان جب فرشتوں نے سنا تو انہیں تھوڑا سا تعجب ہوا اور تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ تعجب اور حیرانی تفاسیر میں اور مختلف جگہوں پہ جو مفسر وہ یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا تھا تو جنات نے بہت زیادہ آپس میں جھگڑا، فساد اور اس قسم کے معاملات کی، خون ریزی بھی کی، جس سے فرشتوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہ کہیں جو اللہ تعالیٰ ایک نیا انسان بنانے جا رہا ہے، یہ تخلیق کرنے جا رہا ہے، کہیں یہ بھی ویسے ہی راستے پہ نہ چل پڑے۔ لہٰذا انہوں نے بڑے حیرانگی سے اور بڑے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی کر رہے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، صبح و شام کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ مفہوم ہے، سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ آیات، تو یہ مفہوم چونکہ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں میں، اس کا ریفرنس اور لفظ بے لفظ تو وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی بیان کر رہے ہیں، پھر انسان کو کیوں تخلیق کر رہا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 30 میں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لے کے آئیں، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ایک مٹھی مٹی سے ہوئی، اور یہ جو مٹھی جو خاک ہے یہ پورے روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی، جس کی بنیاد پہ انسانوں کے رنگ و نسل ہے، انسانوں کی زبانیں ڈیفرنٹ ہیں، اور انسانوں کی جو ہے وہ شکل و شباہت اور رنگ و نسل، یہ سارے مختلف ایریاز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی یہ ساری مٹی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو، یہ ایک بڑی تفصیل ہے لیکن ہم مختصر کرتے ہیں، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے گوندا اور پھر کچھ عرصہ مٹی رہی، بعد میں مٹی کا رنگ بھی چینج ہوا، اس میں بو بھی پیدا ہوئی، پھر یہ تھا کہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تخلیق کیا، پھر یہ ہے کہ پھر رکھا، اور قرآن میں بھی آتا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے، تو بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ جب مٹی سوکھ جاتی ہے تو اس میں کھنک پیدا ہوتی ہے، تو یہ وہاں سے لیا گیا، لیکن وہ تفصیل ہے، ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدم تخلیق ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو منہ کے ذریعے جو ہے وہ روح پھونکی، اور جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو انہوں نے برجستہ کہا الحمدللہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام مسلمان جب بھی چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے اس کے جو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا برحمہ کا ربا کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور ایک خاص چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے یہ انسان کو جو کہ پہلے کسی مخلوق کو نہیں بخشا تھا۔ وہ 4 چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو ہے حضرت آدم کو شرف بخشا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود تخلیق نہیں کیا۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں،
کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ جب پیدا فرمایا انسان، جب تخلیق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کو سارے یہ جو پہاڑ اور زمین اور درخت اور یہ پانی اور ہوا، یہ ساری اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کے سارے انسان کے اوپر مرتبے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے عطا کیے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، انسان تخلیق ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ ساری جو اشیاء تھیں یہ فرشتوں کے سامنے رکھیں اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے جو تھے ان کو نام نہیں آتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کے سامنے وہی چیزیں رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں نہیں کہتا تھا کہ یہ جانتے ہیں، اور میں وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے دلوں میں بھی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے روکا تجھے؟ یہ اگین میں کہہ رہا ہوں مفہوم ہے، کیونکہ آیت آپ خود پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 30، 31، 32، 33، یہ ساری چیزیں اس میں۔ تو کس چیز نے روکا ہے؟ تو ابلیس نے کہا جی میں اس وجہ سے رکا ہوں کہ میں تو افضل ہوں اس سے، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ میں کیسے سجدہ کروں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا پھر جنت میں رہنے کے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر ابلیس نے درخواست کی اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دی جائے۔ کتنی مہلت؟ قیامت تک مہلت دی جائے۔ اور ساتھ اس نے کہا میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں بہکاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا، مفہوم ہے ساری بات کا، کہ جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے اور تجھ سمیت میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد سارا معاملہ جب ہو گیا، تو یہ ابلیس کے بارے میں تھوڑی سی میں حقیقت یہاں پہ بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ کس طرح کس تخلیق کو، کس مخلوق کو کیسے کس چیز سے بنایا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا فرمائے گئے، انسان جو ہیں وہ مٹی سے پیدا فرمائے گئے، اور جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ آگ سے پیدا فرمائے۔ اب یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، یا ہمارے ذہنوں میں، میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا ایک عرصہ تک، کہ فرشتے تو اوپر اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پہ وہ رہتے اور بندگی کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو ابلیس تھا یہ ادھر فرشتوں کا استاد بھی رہا، سردار تھا، یعنی کہ علم اتنا اس نے حاصل کر لیا تھا، اتنی عبادت گزار اتنا تھا، تو یہ تو ادھر سارے فرشتے نور سے تھے، یہ درمیان میں ایک جو ہے یہ آگ سے کیسے بنا، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کے بارے میں ہمیں پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور ان کی مطلب تفصیل ہے، اگر آپ بھی کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے تقریباً 2000 سال پہلے تخلیق کیا، اور جنات کو ساری زمین پہ بھیجا۔ اب جنات نے یہاں پہ عبادت بھی کی، شروعات میں خاص طور پہ عبادت کرتے 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 ایک مقام ایسا آ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان چیزیں بھول جاتا ہے، اس طرح ایک مقام ایسا آ گیا، ایک ان کا بادشاہ ہوتا تھا یوسف نام کا، انہوں نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اب کچھ اس قتل کی وجہ سے، مختصر میں یہ کروں، قتل کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ آپس کی جب لڑائیاں شروع ہو گئی تو قتل و غارت، دنگا فساد خوب مچا اس زمین پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک فرشتوں کا ایک گروہ، یا آپ یوں سمجھ لیں فرشتوں کی فوج بھیجی، بلکہ بعض تفسیروں میں چونکہ اتنی زیادہ تفصیلات ہیں، بعض جگہوں میں یہ ہے 4 سے 5 ہزار جو ہے فرشتوں کی فوج بھیجی زمین پہ۔ انہوں نے ان جنات کو خاصا خوب جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مارا بھی اور ہلاک بھی کیا، اور جو جنات کو جو بچ گئے تھے ان کو جو ہے وہ جزائر میں بھجوا دیا،
زمین کے مین حصے کی بجائے جزائر میں بھجوا دیا، اور جو کچھ ویران علاقے تھے وہاں بھجوا دیا۔ یہ ہم جب بھی سنتے ہیں نا کوئی ویران جگہ ہوتی تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یہاں جنات رہتے ہوں گے، یا بچپن میں کہانیاں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں کو کاف سے۔ تو ایسی ایسی چیزیں جو بالکل ویرانہ جنگلات، آپ یوں کہہ لیں کوئی ایسی جگہیں جزائر جس طرح ہیں، تو یہ لکھا ہوا ہے ساری چیزیں کہ جنات کو وہاں بھجوا دیا، اور ان کی جو اولادیں تھیں ان کو بھی مار دیا کہ یہ مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ وہاں پہ ایک بچہ تھا۔ اب اللہ کی حکمت ہے، ہمیں مطلب ساری چیزوں کا ہمیں حکمت نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ساری چیزوں کا سارا علم نہیں۔ اس بچے کو جو ہے فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لے گئے، آسمانوں پہ لے گئے، اور اس بچے کو فرشتوں کے ساتھ ہی رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی تعلیم اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بندگی کا سارا معاملہ کیا گیا۔ تو اس بچے نے بہت جلد جو ہے وہ علوم حاصل کر لیے، اور بہت جلد جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں سب سے زیادہ مشغول نظر آیا، اور وہ بڑا ہو کے وہ ابلیس بنا۔ اس کے پہلا جو نام تھا وہ عزازیل تھا۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ فرشتوں کا سردار رہا، یعنی کہ وہ لفظ بھی آتا ہے کہ معلم رہا، معلم الملکوت، وہ رہا تو اس کا نام عزازیل تھا، لیکن جیسے ہی اس نے انکار کیا اور وہ پھر وہ کیا ذلیل مطلب ہو گیا جب، تو پھر ابلیس جو ہے اس کا نام بن گیا۔ یہ اس سے اندازہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتوں کے درمیان کیسے پہنچا۔ یہاں یہ ایک سوال ہمارا کلیئر ہو گیا کہ وہ آگ سے بنا ہے، وہ نور سے ہے، تو یہ اکٹھے کیسے ہوئے؟ تو اس طرح یہ اکٹھے ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا جنت میں، اور وہ دن تھا جمعے کا۔ جمعے کا دن تھا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جہاں پہ جانا چاہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کو دیکھا، لیکن یہ بھی ایک انسان کی شاید سرشت میں تھا کہ وہ اداس نظر آئے۔ جنت دیکھتے تھے، پھرتے تھے سارا دن، جنت کے میوے بھی کھاتے تھے، جنت کے سارے مناظر دیکھتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن طبیعت میں ایک اداسی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہو سکتا ہے ساری چیزوں کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور کہاں سے کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ والی جو چھوٹی پسلی ہے وہاں سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور وہ اس وقت جو ہے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آئی، جب نیند کے دوران جو ہے حضرت حوا پیدا ہوئی تو پھر آپ بیدار ہوئے، تو دیکھا تو حضرت حوا، تو آپ خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت میں پھرتے رہے اور انجوائے کرتے رہے، آپ یوں دوسرے لفظوں میں، ہمارے لفظوں میں کہہ لیں۔ لیکن شیطان کو کلک تھا کہ یہ جو انسان پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہکانا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بدلہ لینے والی بات، یہ بھی کہیں نہ کہیں لفظ یہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس نے، اچھا یہاں پہ وہی بات جو پہلے میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری جنت آپ کی ہے، آپ اس میں خوب انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں اس کی ساری لذات سے، اس کے سارے جو ہے وہ نعمتوں سے، لیکن وہ درخت جو ہے نا اس کی طرف نہیں جانا، اس کے پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان کو سوجا جناب، اس نے کیا کیا؟ اب اس نے ورگلانا شروع کر دیا۔ تو شروع میں تو دھتکار ملی۔ اب کہا یہ جاتا ہے، جو کہ لکھا ہے تقریباً 60 سال ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ ہے کہ 100 سال حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ تو شیطان نے تقریباً یہ عرصہ سارا جو تھا وہ حضرت حوا کے اوپر جو ہے وہ رخ کیا، اور حضرت حوا کو یہ ورگلانا شروع کر دیا اور وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وجہ سے اس پھل کھانے سے روکا ہوا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، بلکہ ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے نہ زندہ رہو، کہ آپ کو کبھی موت نہ آ جائے، اس وجہ سے روکا ہوا ہے۔ تو پہلے تو حضرت حوا جو ہے وہ اس چیز کو ٹالتی رہیں، پھر لیکن اب اتنا عرصہ متواتر حملے جب ہو رہے ہوں تو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن جب تذکرہ یہ زیادہ ہونے لگا تو ایک دن پھر حضرت آدم علیہ السلام نہ چاہتے جو ہوئے وہ اس درخت کی طرف گئے، اور جیسے ہی پھل کو توڑا تو وہ بے لباس ہو گیا، یعنی کہ جنت کا لباس اتر گیا۔ اب بڑے ایک دوسرے پشیمان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کرنے لگے، ساتھ ہی جو جنت کے درختوں کے پتے تھے وہ اپنے آگے پیچھے باندھ لیے، کیونکہ ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر عیاں نہیں تھے وہ اس سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دعا کی گڑگڑاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کو ایک خاص وقت کے لیے زمین پہ رہنا ہوگا،
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اسی طرح زمین کی طرف روانہ کر دیا، اور زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، اور بعض جگہ پہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سری لنکا کی ایک علاقہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں، جدہ کے قریب عرفات کے میدان میں اتارا گیا۔ اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی اترا، وہ بصرہ کے نزدیک ایک جگہ ہے، اور اس کا بلکہ میں ادھر آپ کو اگر نام بھی بتا دوں، بصرہ کے ہے دمشتیمان ایک جگہ ہے جہاں پہ شیطان کو بھی اتارا گیا، نکال دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ صبح جو ہے وہ اٹھے اور دیکھا سارا معاملہ، یعنی کہ بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زمین پہ جب اتارا تو تاریکی تھی تو پریشان ہوئے، لیکن جب صبح سورج طلوع ہوا تو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریشان تو تھے ہی، اب گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اللہ سے التجائیں کرنے لگے۔ تو پھر معاملہ تو سارا کے سارا اب الٹا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں تھا جہاں جنت اور کہاں یہاں پہ جو زمین کے اوپر ایک بیابان جگہ، ویران جگہ آپ یہ کہہ لیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے ایک 7 دانے پھل کے دیے، 7 دانے پھل کے دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی پھل ہے جو جنت میں آپ کو منع کیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تھوڑے ٹھٹکے کہ اب میں کیا کروں اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آپ بوئیں اور ان کو بوئیں، اور وہ تھے گندم کے دانے 7، اور اس میں یہ بھی ہے، بات تفسیر میں ہے کہ وہ 1,00,000 گنا آج کے دانے سے بڑا تھا۔ لہذا اس سے مختصر کرتے ہیں، ہمارے پاس 1 منٹ ہے بریک، اس کے بعد جانا ہے، اور وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بوئے، اس کے بعد وہ گندم بڑی ہوئی، ان کو کاٹا، بھوسا الگ کیا، ان کو صاف کیا، ان کو آٹا بنایا، ان کا باقاعدہ طور پہ پورا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، اور روٹی بنائی اور کھائی۔ تو یہاں پہ ہم ایسا ہے کہ بریک لیتے ہیں، اور آگے جو ہے تو پھر اگر موقع ملتا ہے، ورنہ پھر کل بات کر لیں گے، تو آگے جو ہے وہ مزید بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام انوار سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا سپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے، اور رائٹ ڈوز فارمیسی کا پیغام یہ ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو پھر کوئی اور کیوں، صرف اور صرف رائٹ ڈوز فارمیسی۔ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بدولت جو ہے یہ ہماری باتیں اور آپ کی باتیں بھی ہم تک پہنچتی ہیں، اور یہ اس رمضان میں جو کنیکشن ہے آپ کو اور ہمارا، اس میں نو ڈاؤٹ ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اس کو پہلے تھوڑا سا مکمل کرتے ہیں، اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم پہنچے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل جیسے ہی وہ توڑا، بلکہ بعض جگہوں پہ ہے کہ کھایا بھی نہیں، صرف ابھی منہ تک لے کے گئے ہیں اور چکھا ہی تھا، تو آپ کے وہ جنت والے جو ہیں وہ لباس جو ہے وہ اتر گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو جنت سے نکالنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ سے التجا کی، گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو ایک خاص وقت کے لیے جو ہے وہ زمین پہ رہنا ہوگا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پہ بھیج دیا گیا، اور جیسا کہ پہلے میں نے بات کی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک علاقے میں جا کے، حضرت حوا جو وہ جدہ کے قریب عرفات کے میدان میں اتارا گیا۔ اب یہاں پہ ایک ماحول دیکھیے کہ ایک انسانوں نے زمین پہ وہ کبھی پہلے ماحول دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا جب پیدا ہوئے تو جنت دیکھی تھی، اور جنت کے میوے دیکھے تھے، جنت کے پھل دیکھے تھے، جنت کی بہاریں دیکھی تھی، وہ سارا ماحول دیکھا تھا، لیکن آپ سوچئے ذرا، ایک سلسلہ جو ہے، ایک غلطی کی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے۔ اب آپ سوچ لیے، صرف ایک غلطی، ایک چیز کا حکم کا انکار کیا، اور یہاں پہ میں چھوڑے جاؤں گا بعد میں 1-2 پوائنٹ آپ کے سوچنے کے لیے بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بے لباس کر دیا،
یعنی کہ جنت کا لباس جو ہے وہ اتار دیا۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تعلق کہیں نہ کہیں حیا سے جڑتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کہیں آج کی ہماری زندگی کے اندر جو ہماری بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے وہ کہیں اس کنیکشن کا حصہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ہر جگہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام مال سے بچو، ہم وہ بھی کھائی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ پکار آتی ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہم ادھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، کل بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ حلال اور حرام کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موٹے 2-3 کام کر لیے جائیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائیں گے، اپنی رحمت فرمائیں گے۔ موٹے کام جو میں نے تھوڑا بہت جو ہے اپنی چھوٹی سی، آپ یوں کہہ لیں کہ علم کی بنیاد پہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے کہ نماز سب سے پہلے ہے، نماز ٹاپ پہ رکھیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے کبھی جو ہے وہ اس کو نہ ہی ڈیلے کریں، نہ ہی اسے نظر انداز کریں، کبھی بھی نہیں، اس کو تو ٹک کریں نا سب سے ٹاپ پہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی آپ لا تعلقی والا معاملہ نہیں کرنا، کبھی بھی بندوں کے ساتھ کینے والا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ شب قدر میں ایک رات کی عبادت جو ہے وہ تقریباً 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم سب اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات جب پہلے آسمان پہ آ کے کتنے زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والے ہوں گے اپنی مخلوق کے اوپر، انسانوں کے اوپر، کتنے زیادہ کہ مانگو میں آپ کو یہ بخش دوں، یہ تمہارے گناہ مجھ سے مانگو بس، اور مجھ سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی، اور پھر جب بندہ مانگے اگر شب قدر کی رات تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے۔ لیکن جو ہم جس موقع پہ جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں، 4 لوگ جن کو شب قدر کی رات جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا، 4 لوگ جن کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے جتنی مرضی عبادت کر لیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ یہ جو 2 پوائنٹ میں نے پہلے بتایا ان کو پھر دہراتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اگر قطع تعلقی آپ نے کر دی ہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی ایک رشتہ دار کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ بھی آپ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ قطع تعلقی ہو گئی ہے، بنیاد جو مرضی ہو جائے، آپ یہ مت سوچئے کہ غلطی اس کی تھی، اس نے پہلے کیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اور حدیث سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو آپ سے لگ ہو، جو اپنے آپ کو آپ سے توڑے، آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو بہانے ختم ہو گیا نا جی کہ اس نے قطع تعلقی پہلے کی تھی لہٰذا میں نے تو جواباً کیا، نہیں، قطع تعلقی کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو یہ رمضان جو ہے، یہ والا رمضان ہے، ابھی ختم کریں اور ابھی اس کو بات کریں، اس کے گھر جائیں، اس کا سکون ہی الگ ہے، آپ کو ملے گا۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، ان سے تعلق جوڑیں۔ ایک تو حدیث بھی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس رات کو ہم پھر اگر تعلق جوڑیں گے نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کریں گے؟ ہم تو ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جن کو 0 ملنا ہے، جن کی تو ساری کمائی 0 ہوگی۔ یہ ایک چیز۔ اب دوسری چیز ہے وہ لوگ جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دل کے اندر بظاہر تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ملتے بھی ٹھیک ہیں، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہر لحاظ سے پارسا بھی نظر آتے ہیں، عبادت گزار بھی نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ ہے۔ اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، اور کسی دوسرے بھائی یا بہن کے بارے میں نفرت کا اظہار ہے، یا دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ جو شخص ہے، وہ فلاں بھائی جو ہے، فلاں بہن جو ہے مجھ سے آگے نہ نکلے، وہ زندگی میں کامیاب نہ ہو، اس کو نقصان ہو۔ یہ ہوتا ہے کینہ، کہ آپ کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی کوئی رتی برابر بھی خیر خواہی نہ ہو،
اس کے بارے میں بالکل دعا نہ کبھی نکلے، بلکہ دل یہ سوچتا رہے کہ اس کو نقصان کیسے ہوگا، میں ویٹ کر رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی بری خبر ملے. یہ ہے کینہ. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے دل پہ، جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کے میں وسوسے سے ڈالوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اور ایک جو اور جگہ میں آج ہی کوئی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ دل کے اوپر جس طرح بیٹھ جاتا ہے نا، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا تھا کہ اپنی سون اندر داخل کرتا ہے اور دل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور وہاں پہ وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے. لہٰذا دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے کہ اپنے دل کو ہر روز سونے سے پہلے چیک کر لیں کہ میرے دل میں کہیں کوئی کینہ تو نہیں. کسی کے بارے میں سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں فلاں 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 فلاں، اگر وہ سارے ترقی کر لیں تو میرا دل کیا فیل کرے گا. اگر تو فلاں ترقی کرے گا تو دل کو اچھا نہیں لگے گا، سمجھ لیں کینہ ہے، فوراً صاف کریں، فوراً نکالیں اور توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور بلکہ دعا کریں. اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کینہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں صاف. جب یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے اور آپ کا دل، آپ کی جو سوچ ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہو جائے، تو اب پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا سمپل حل یہ ہے کہ اس بھائی بہن کے بارے میں جس کے بارے میں کنفیوژن ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں میرا بھائی، فلاں میری بہن، فلاں فلاں جو شخص تھا، فلاں فلاں جو بھی ہے، دور والا نزدیک والا، اللہ اس کی بھلائی، اس کے راستے آسان کر دے، اس کے معاملات سیدھے کر دے. آپ دعا کرتے جائیں گے، آپ کے دل کے اندر جو وہ کینہ ہے وہ خود بخود سائڈ پہ بہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ طریقہ کار آپ نے خاص طور پہ اس رمضان میں اڈاپٹ کرنا ہے، اور میں نے بھی کرنا ہے. اور ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے تو ضرور بچنا ہے. اور میں جو کہتا ہوں دو تین موٹے موٹے کام کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. دو کام تو ہو گئے جی. ایک تو یہ ہے قطع تعلقی. سوچیں رات کو سوتے وقت کہ کوئی بندہ ناراض تو نہیں ہے، ناراض ہے تو منائیں اسے، کوشش کریں. ہاں اگر آپ نے 3 کوششیں کر لی ہیں اور پھر بھی وہ ناراض ہے، آپ کا معاملہ حل ہو گیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی اگر آپ کا کینہ ہے، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں. وہ رکھتا ہے دوسرا کوئی کینہ یا نہیں رکھتا، چھوڑ دیں اللہ پہ. یہ مت سوچے اس نے فلاں شخص کے آگے جو ہے بات میرے خلاف کی تھی، چھوڑ دیں. آپ سوچے کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی. آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی بہتری کے لیے دعا کریں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. نافرمانی والی جو چیز ہے، یہ سوچئے ذرا کہ نافرمان، یہ لفظ ہمیں لگتا ہے کہ والدین کے سامنے کو بہت چیخو پکار کرنا، شاید وہ شخص کوئی نافرمان ہوگا، یا کوئی والدین نے کوئی ایسا کام ایک کہتے آئے ہیں اور ہم انکار کرتے رہیں، شاید وہ کوئی نافرمان ہوگا. نہیں، نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے ایک کام پہ بھی اگر آپ نے انکار کر دیا ہے تو آپ نافرمانی کے زمرے میں آ گئے ہیں. فوراً توبہ کریں. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ عربی میں لفظ پچھلے دنوں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ لفظ عربی میں اف کا کہا گیا. اف کا جو ہے معنی جو ہے وہ آپ یوں لے لیں کہ ایک میں اسی طرح تفسیر دیکھ رہا تھا تو سمجھنے کے لیے، بلکہ ہمارے ماؤں بہنوں کو خاص طور پہ یا بچوں کو اگر کوئی دیکھ رہے ہیں یا بات ان تک پہنچائیں جو سن رہے ہیں. اف کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، خاتون خانہ نے بچے کو باہر بھجوا دیا کوئی چیز لینے کے لیے. اب بچہ بڑا سمجھدار بھی ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا مؤدب بچہ ہے. بچہ وہ ساری چیزیں لے کے گھر آ گیا ہے، خوشی خوشی ماں کے احترام میں لے کے آیا ہے، خوشی سے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ماں کو ایک چیز وہ بھول گئی اس لسٹ میں. اب اسے دوبارہ کہہ دیا، جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو دوبارہ کہہ دیا بیٹا یہ چیز بھول گئی تھی، یہ چیز تو بہت لازمی ہے، آپ ایسا کرو یہ چیز جلدی سے یہ بھی لے آؤ. اب آپ خود سوچیں، آپ ماحول پاکستان کا ذہن میں رکھ لیں، لاہور کا، انڈیا کا رکھ لیں یا یو کے کا رکھ لیں کہ بچہ جیسے ہی گھر پہنچا ایک اور تھوڑی سی لسٹ تھما دی گئی تو بچہ کہتا اوف ماما یہ ہے، اوف یہ بھی نہیں کہنا، بلکہ آپ کو یہ ہلکی سی جو ناگواری آپ کو گزری ہے اور بچہ پھر بھی گیا ہے، اس کا بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ یہ والی اف جو ہے آپ نے ہلکا سا ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس سے نیچے جو ہے وہ ادب کے اندر جو ہے کوئی لفظ ہے نہیں ہے. بلکہ میں ایک اور جگہ پہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک ایسا خیال شیئر ہوا
کہ وہ بھی شاید اف کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ آپ منہ سے تو کچھ نہ بولیں لیکن دل میں ناگواری کا اظہار کر بیٹھیں، یا خیال آ جائے کہ یہ بھی اف ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی آپ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ ہے نمبر 3۔ اگر نمبر 3 پہ آپ نے محنت کر لی ہے، میں نے محنت کر لیا کہ میری ماں میرا باپ اگر خوش ہے اور وہ ہر لحاظ سے جب میں دیکھتا ہوں مسکراتا ہے، دعائیں دیتا ہے یا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ ایک ہمارے دوست ہے یہاں پہ، وہ اکثر کہا کرتے تھے، ان کی بات میں وزن ہے۔ وہ کہتے تھے ہم جب بھی بات کرتے ہیں والدین سے تو ہم کہتے ہیں ماما میرے لیے یہ دعا کرنا، میں یہ کر لوں، وہ میرا ایگزام آ گیا ہے، میرے لیے دعا کرنا، ایک وہ کاروباری اسائنمنٹ ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے اچھے کام ہی کرتے جاؤ کہ والدین کو دعا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، ماں تمہیں دیکھے تو دعائیں دے، خود ہی دعائیں دے، اور بات میں وزن ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ماں اور باپ کے ساتھ اس قدر جو ایک آئیڈیل ماحول میں سلوک تو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کا فون ضرور کر دیتے ہیں یا دعا کی ریکویسٹ ضرور کر دیتے ہیں۔ کیا والدین کیا کہیں گے کہ بیٹا نہیں بالکل نہیں، تیری دعا نہیں کرنی۔ ظاہری سی بات ہے، ان کا جس طرح ایک باپ کی شفقت ہے، ماں کی ممتا ہے، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، اندر سے بے شک وہ خوش ہوں آپ سے یا نہ ہوں، انہوں نے تو کہنا ہے، دعا کرنی ہے۔ لیکن وہ بات میں وزن ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو سوچیں خود کو، اور والدین کے ایسے سے کام کریں، خود ان کی جگہ پہ رکھیں اور سوچیں میری والدہ جو ہے وہ کس بات سے خوش ہوگی، اگر اس بات پہ خوش ہوگی تو وہ کر گزریں، اور اگر باپ کس بات پہ خوش ہوگا، اگر وہ کام جو آپ کریں گے تو باپ خوش ہوگا، وہ کام ان کے کہے بغیر کر دیں۔ یہ ہے خوشی ان کی اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر وہ دل جو ہے وہ خوش ہو جائے اور وہ آپ کو دعائیں دینا شروع ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے۔ اب چوتھی چیز بھی بڑی، میں کہتا ہوں کہ واضح طور پہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اور اہمیت ہے کہ وہ شخص جو ہے اگر وہ لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرتا رہے، اس کی بھی زیرو عبادت ہے، کوئی ریگارڈ نہیں ہے، اگر وہ پکا شرابی ہے، اگر وہ شراب پینے کا عادی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، لیلۃ القدر آنے والی ہے اندر چند دنوں میں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور میں نے یہ جو ہم نے یہ سلیبس جو ہے تربیت گاہ جو یہاں پہ ہم نے ماحول رکھا ہوا ہے ماہ رمضان کا، یہ 4 کام تو فوری کرنے۔ شراب الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں پیتا ہوگا، اور جو پیتا بھی ہے وہ ابھی توبہ کر لے، لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کر لے۔ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ یہ بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے جو شراب کو زندگی بھر ہاتھ نہیں لگائے گا، زندگی بھر قطرہ بھی نہیں پیے گا، اللہ تعالیٰ جنت اسے دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، والدین کو خوش رکھنا ہے، اور یہ پکا ارادہ کر لیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک ہلکی سی اف کی بھی جو ہے ناگواری کی بھی کیفیت نہیں آنے دینی۔ نمبر 3، قطع تعلق کی بالکل نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی۔ وہ 10 دفعہ آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ برا بلا کہے، آپ کرتے جائیں، کیونکہ ذہن میں رکھیں میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے، میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور چوتھی چیز ہے کینہ نہیں رکھنا، دل میں کینہ روزانہ سوچیں کہ دل میں کینہ، وہ فلاں ترقی کرے گا، دل کو برا تو نہیں لگے گا، اور دعا کرتے جائیں۔ جس کا شک ہے نا کہ میرا دل کو برا دے، دل بعض کا تو آپ کو صحیح بتاتا نہیں ہے نا، تو پھر آپ دعا کرتے جائیں، دل خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ یہ 4 چیزیں لازمی طور پہ، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کہاں شب قدر 83 سال کی عبادت ایک رات میں۔ اب یوں سمجھ لیں اس رات میں اگر آپ نے قرآن پڑھا تو 83 سال اگر قرآن پڑھتے رہے ہیں تو وہ یہ رات پھر افضل ہے، اور اس کی پھر آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اس وقت ہم چھوٹی سی جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر آ کے مزید ہم باقی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام انوار سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر جو ہے اس کو اسپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے، اور ان کا پیغام ہے جب ڈوز ہی لینی ہے تو پھر کوئی اور کیوں، صرف رائٹ ڈوز فارمیسی۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور یہ بات ہوئی تھی کہ جب انکار کیا تو پھر معاملات جو ہے وہ کدھر کی کدھر چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار سے ہمیں بچنا ہے۔ اور میں نے بات وہ ادھر سے لی تھی کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو حکم تھا کہ نہیں جانا، اور وہاں پہ پھر وہ انسانی کہہ لیں کہ غلبہ آ گیا شیطان کا، اور اللہ کے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا۔
لہذا وہاں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ آ گئے، اور اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ کس طرح کا کھانا ہوا کہ وہی گندم جو ہے وہ اگائی گئی، اور ان کو پوری محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ روٹی میسر ہوئی، بلکہ یہ گندم کی پکائی اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شروعات آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں سے ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک انفارمیشن میں ایک لحاظ سے اور بھی آپ کے علم میں بلکہ ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے زمین پہ آئے تھے تو ان کے پاس دو چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ پتے تھے جس سے انہوں نے خود کو بعض جو جسم کے حصوں کو چھپا رکھا تھا، ڈھانپ رکھا تھا، اور دوسری جو چیز ان کے پاس تھی وہ جنت کا پتھر تھا، حجر اسود۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے زمین تک کیسے پہنچا۔ تو یہ آج جو ہے یہ میرا خیال ہے ایسے ہو سکتا ہے کئی لوگ جن کو نہ پتا ہو، یہ حجر اسود جو ہے زمین تک پہنچانے میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آئے تھے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں تھیں۔ اب ایک عرصہ تک جو ہے، اب یہاں پہ پھر جو ہے ایک بات غور کرنے والی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اللہ کو منانے میں آپ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کی توقع سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو سکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کون سے وہ ذکر کرو، کون سی وہ دعائیں مانگو جس سے میری خوشنودی حاصل کر سکو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ پھر وہ دعا بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ وہ پھر دعا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی پڑھتے رہے، حضرت حوا وہ بھی پڑھتے رہی، اور یہ کتنا عرصہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور دعا آپ بہتر جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ ساری تفصیل جو ہے، یہ جو دعا جب پڑھتے رہے، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ کئی 100 سال ایسا معاملہ ہوا، 100 سال گزر گئے، اور روزانہ معاملہ کیا ہوتا تھا، جب بھوک لگتی تھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب مایوسی بھی ہوتی تھی، جب بندہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ شرمندگی پسند بھی بہت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ ایسا فرمایا ہے کہ یہ جو انسان جب گناہ کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ پلٹ آتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، تو مجھے وہ لمحہ وہ انسان بہت پسند ہے۔ لہذا جب اتنا عرصہ جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہے، تو پھر ایک دن جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملے اور کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو سن کے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور فوراً جو ہے وہ سرب سجود ہوئے، سجدے میں پڑ گئے، اور پھر دعائیں شروع کر دیں، پھر شکر کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اب مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حجاز روانہ ہوئے، اور وہی مقام پہ جہاں پہ آج مکہ معظمہ ہے، اور وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اور سکھلایا، تو وہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، جو پہلا خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کی ایک دیوار پہ وہی جو پتھر لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ، وہ ایک دیوار کے ساتھ جو ہے وہ پتھر لگا دیا گیا، جو آج بھی ہے حجر اسود، جس کو سارے جو لوگ جاتے ہیں وہاں اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت حوا کے پاس گئے، اور آپ کو علم ہے ان کا میدان عرفات میں، اور جو وہ جگہ ہے وہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ سفید برجی سی جبل الرحمت کے نام سے، وہاں پہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملے۔ اب اتنا سلسلہ گزر چکا تھا، اتنا وقت گزر چکا تھا، یہ صدیوں کی بات ہے، تو حضرت حوا کا وہ خد و خال جو تھے، وہ جسمانی چہرے کے وہ کافی ان کے اوپر جو زندگی کے یا عمر کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو گئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، تو پھر ان کا آپس میں اکٹھے دوبارہ ہوئے، اور ایک میاں بیوی کی حیثیت بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کا اولاد پیدا ہوئی۔ یہاں پہ ساری گفتگو میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد کاٹ تھا ماشاءاللہ،
وہ 60 ہاتھ کا وہ لفظ ہے، جو کہ بعض اس کو مفسر 60 گز کہتے ہیں یا 60 میٹر کہتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، تو 60 میٹر بھی اگر دیکھا جائے، 60 گز بھی دیکھا جائے، کئی جگہوں پہ 40 کا بھی آتا ہے، 40 میٹر، تو ایک لحاظ سے وہ بہت زیادہ، مطلب ہے آج کے انسان کو اگر کمپیریزن کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے، تو بہت زیادہ فرق آپ کو لگے گا۔ اور کئی مفسر جو ہے وہ چوڑائی کی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو وہ جس طرح 60 ہاتھ جو ہے وہ چوڑائی، یعنی کہ 60 میٹر، اور اسی طرح 7 جو ہے وہ میٹر چوڑائی، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا قد کاٹ تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد پیدا شروع ہوگی، اور اس میں جوڑا ہی پیدا ہوتا، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی، اور پہلا جو لڑکا تھا وہ اس کا نام تھا قابیل، اور جو ساتھ اس کی بہن اس کی پیدا ہوئی وہ اقلیمیہ اس کا نام تھا، اور جو اس کے بعد دوبارہ جوڑا جو ہوا اس کا نام تھا حابیل، اور جو اس کی بہن پیدا ہوئی اس کا نام تھا یہودا۔ تو یہ ایک سلسلہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آگے نسل چلانے کے لیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو پہلا جو پیدا ہوا تھا وہ لڑکا، اور جو بعد میں پیدا ہونے والا جوڑا تھا اس کی جو لڑکی ہوتی تھی وہ ان کی شادی ہو جاتی تھی، اور یہ جو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا لڑکا تھا قابیل، اس کی شادی جو ہے وہ طے کی یہودا کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے جو دوسرا لڑکا تھا حابیل، اس کی شادی طے کی اقلیمیہ کے ساتھ۔ لہذا اقلیمیہ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ خوبصورت تھی، یہ کہیں مطلب ہے لکھا ہوا ہے، اور پھر ہے کہ جو یہودا تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لہذا قابیل نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو اپنی جو ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو ہے اقلیمیہ، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ اب یہ ایک معاملہ پیدا ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں جو نسل انسانی کو مختلف چیزیں سکھانا ہوتی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ مختلف منظرنامے پیش کیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی قربانی دو، اور جس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اور اس سے کو صفا وہاں پہ قربانی کے لیے دونوں کو بھیجا گیا۔ لہذا دونوں کی قربانی جو ہے، حضرت حابیل جو تھے ان کی قربانی جو ہے وہ رکھی گئی، چونکہ وہ حق پہ تھے کہ وہی جو سلسلہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا کہ پہلا لڑکا اور دوسری جو لڑکی دوسری دفعہ جو پیدا ہونے والی، اس طرح جو دوسرا لڑکا اس کی پہلی لڑکی والے کے ساتھ، تو حابیل تو رائٹ پاتھ پہ تھے، لہذا ان کی قربانی قبول ہوگی۔ اب قربانی کا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو لے جاتی تھی۔ اچھا، وہاں پہ ابھی ہوا یہ کہ جو قابیل تھی اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جو ہے چونکہ وہ ایک بحث و مباحثے میں تھا کہ میں پسند نہیں کرتا، وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے یہودا، لہٰذا میں تو اقلیمیہ سے شادی کروں گا، لہٰذا وہ چونکہ غلط بات پہ تھا اس وجہ سے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب اسے غصہ تھا بھائی کے اوپر کہ یہ جو حابیل ہے یہ کیوں جو ہے وہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور اس کو جو شادی ہے وہ اقلیمیہ سے ہو، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ اقلیمیہ کے ساتھ شادی ہو جائے۔ لہٰذا غصے میں آ کے اس نے کیا کیا کہ اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ اس انسانوں کی اس دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب جب قتل کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں۔ اب جو لاش تھی، بلکہ یہ بھی ہے کہ لاش کو وہ کندھے پہ اٹھا کے اب چلتا رہتا، رکھ لیتا، پھر سمجھ نہ آئے میں اس کو کیا کروں، بھائی کو مار تو دیا ہے، پھر لاش اٹھاتا، پھر ایک چلتا رہتا، پھر رکھ دیتا۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، میں کیا کروں اسے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے انداز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 کوے بھیجے۔ اب 2 کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور جس کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اب کیا کیا اس نے فوراً زمین جو ہے اپنے پنجوں سے کھودی، اور جو مرا ہوا کوا تھا وہ اس کے اندر جو ہے اس نے ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ سارا جو ہے منظر جو ہے قابیل دیکھ رہا تھا، لہذا قابیل نے بھی پھر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اور وہ شرمندگی کا اظہار ہوا کہ یہ معاملہ مجھے نہیں سمجھ آیا،
اور پھر اس نے وہ زمین کھودی اور زمین کے اندر جو ہے حابیل کو دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک عرصہ اسی طرح چلتا رہا معاملہ، اور یہ کہا جاتا ہے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوئی وہ بعض جگہوں پہ مفسر لکھتے ہیں کہ 4 لاکھ کے قریب تھی، 4 لاکھ، کیونکہ اولاد ہوتی رہی، جوڑے کی شکل میں ہوتی رہی، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کی شادیاں۔ یہ ان کی زندگی کی اولاد ہے، جب وہ زندگی کے اندر جو ان کے 4 لاکھ کے قریب یہ لفظ آتا ہے۔ پھر ایک سٹیج آ گئی جب فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اب آخری وقت آ گیا ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو اور باقی بچوں کو کہا کہ مجھے تنہا کر دو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، اور فرشتوں نے جان جو ہے وہ قبض کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام، ان کو بتایا کہ اب کیا کرنا ہے، ان کو سمجھایا کہ کس طرح جو ہے اب آپ قبر کھودو گے، اب قبر کو کس طرح کھودنا ہے اور نماز جنازہ کس طرح پڑھانی ہے۔ یہ سارا معاملہ فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بتایا۔ تو یہ جو نماز جنازہ جو پہلی پڑھائی گئی تھی وہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی پڑھائی تھی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ ناظرین اس ساری صورتحال میں ہمیں کئی چیزیں جو نظر آتی ہیں اس سارے معاملے میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے منظر کریٹ کرتا ہے، ایسے معاملے کریٹ کرتا ہے کہ تاکہ نسل انسانی بعد میں اگر اس طرح کی سچویشن اس کو فیس کرنی پڑے تو وہ پھر اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس سارے واقعے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جب ہم انکار کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، تو پھر اس کو ہم نے ریکور کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پلٹ کے کیسے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ رجوع کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ بھی ہمیں اس عمل سے نظر آتی ہے۔ اور پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر جتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آ کے ہم پھر اختتامی مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک۔ حاصل گفتگو کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں جو معوذتین جسے کہتے ہیں، یہ اس قدر شاندار اور اس قدر عظیم صورتیں ہیں کہ آپ کے زندگی کے اور میری جو زندگی کے بعض ایسے مسائل جو ہم عام طور پہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے زندگی کے اندر ایسے لمحے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر شاید فلاں نے یہ کچھ کر دیا ہے یا فلاں نے یہ کروا دیا ہے۔ یہ اگر 2 صورتیں جو آدمی ہر نماز کے بعد خاص طور پہ اور سونے سے پہلے یہ اگر جو ہے پڑھ کے اپنے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ آپ یہ 2 صورتیں پڑھیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، اور بعض مقامات پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سورہ اخلاص بھی ساتھ جو ہے شامل کر لی گئی۔ اب آپ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ پڑھ کے اور اس کے بعد آپ اس کو پھونکے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اچھی طرح، اس کے بعد ہاتھ کو اپنے جسم کے اوپر بالکل اچھی طرح آپ جہاں پہ جا سکتا ہے وہ ہاتھ کو آپ لے کے جائیں۔ یہ ہر قسم کے، یہ اس وجہ سے ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس یہودی کا جادو کتنا طاقتور ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا اثر لیا، اس کا اثر آپ پہ بھی ہوا تھا کہ بعض ایسی چیزیں، بعض جسم میں ایک بے چینی سی محسوس ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ جسم تھوڑا سا مقیس سا، تھوڑا سا ایک جکڑا ہوا ہے، یہ لفظ آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے اندازہ نہیں، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو فلاں یہودی نے آپ کے اوپر ایک جادو کیا ہے اور وہ جو جادو کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔
لہذا جادو کو ختم کرنے کے لیے اور یہ بھی بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جادو جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب انہوں نے کنویں کو جا کے دیکھا، وہاں سے تھوڑا سا پانی نکالا تو نیچے ایک پتھر تھا، اور پتھر کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا۔ اصل میں یہ اس کا لمبا واقعہ، خیر میں مختصر کروں گا۔ ایک لڑکا تھا جو کہ خادم تھا، وہ یہودی تھا جو کہ اللہ کے رسول کا خادم تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کے کنگھی سے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دندانے جو تھے وہ چرائے تھے، اور وہ اس یہودی تک لے کے گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پھر عمل کیا تھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے اس کے اوپر سارا جو ہے ایک موم کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں پتلا سا بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ جو ہے وہ گانٹھیں تھیں تانت کے، وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 11 گانٹھیں تھیں، بلکہ ان دونوں صورتوں کو آپ دیکھیں تو ان کے آیات بھی 11 ہیں۔ تو پھر وہ جب وہ لے کے آئے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے سامنے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ جو دونوں صورتیں یہ پڑھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صورتیں ہر آیت پڑھتے گئے اور ساتھ جو گرے جو ہیں وہ کھولتے گئے اور وہ پڑھتے گئے، اور سوئیاں جو وہ خود بخود جو ہے نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ 2 صورتوں سے وہ یہودی کا کتنا بڑا جو جادو اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم بچوں میں اور خود میں یہ شوق ڈال لیں اور یہ ترغیب اس طرح کی ہو جائے اور یہ تربیت اس کی طرح کی بنا لیں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے گھر کا ہر شخص جو ہے یہ جو 2 صورتیں ہیں، اور اس میں اگر اضافہ اگر کرنا ہے سورہ اخلاص کا کر لیں، بعض اوقات اس میں اضافہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتح شامل کر لیں، یہ ساری جو چیز جو ہے خاص طور پہ خیر 2 صورتیں آخری جو ہیں ان کو پڑھ کے نماز کے بعد ان کو پڑھ کے اگر آپ پھونکیں گے ہاتھوں پہ اور اس کے بعد اپنے جسم پہ، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہے، یعنی ایک دفعہ دونوں صورتوں پڑھا، ہاتھوں میں پھونکا، جسم کے اوپر ہاتھ سارا جہاں جاتا ہے وہ آگے پیچھے جس طرح بھی وہ آپ لگائیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ یہ تویز، گانڈے، جادو ٹونا، یہ جو ہوتا ہے نا شک ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے پہ کر دیا ہے، میرا کاروبار جو ہے وہ بند ہے، میرے ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور بلکہ انشاءاللہ ہوں گی انہی سرے سے۔ لہذا یہ کام جو ہے بہت ضروری ہے۔ لہذا چونکہ آج کا جو ہے پروگرام، چونکہ وقت جو ہے وہ بہت قلیل اور آخری 1 منٹ ہم اسی طرح اختتام کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دعا کے ساتھ اختتام کریں، اور دعا میں جو سننے والے ہیں ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا، خاص طور پہ جو بیمار لوگ ہیں ان کے بارے میں ضرور ان کی شفاعت کے لیے، ان کی شفا کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ اور اس میں میری فیملی سے 2 افراد بھی ہیں، جو اس میں ایک میرے چچا ہیں عبدالغفار عزیز صاحب، وہ بیمار ہیں کافی دنوں سے، میری والدہ محترمہ جو ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بیمار ہیں، اور جو بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کو رزق کی تنگی ہے یا اللہ ان کی تنگی دور فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو اس رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہم عبادتوں کا حق تو نہیں ادا کر رہے، لیکن جیسے بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، جیسی بھی نمازیں ہیں، جیسی بھی تلاوتیں ہیں، جیسا بھی ذکر ہے، یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں عظیم الشان انداز سے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما دے، اور یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم پکا سچا مسلمان بن سکیں، ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہ ہم رزق حلال کما سکیں اور حرام سے دور چلے جائیں، اور حرام سے رزق سے ہمیں دور کر دے یا اللہ، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، زندگی کے اندر یا اللہ جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے یا اللہ، تیری رحمت اور تیرا فضل جو ہے وہ بہت ضروری ہے یا اللہ، وہ ہمیں ہر پل عنایت کر دے، ہر پل عطا کر دے، تیری رحمت کے بغیر یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں یا اللہ، ہمارے اندر تکبر، ہمارے اندر غرور، اس کو یا اللہ ختم فرما دے اگر کہیں ایک ذرہ بھی پایا جاتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک بہتر اور پکا سچا مومن والا دل بنا دے یا اللہ، ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں یا اللہ، ہم اس دنیا کی نفرتوں میں، اس دنیا کی دلدلوں میں، اس دنیا کے گناہوں میں ہم سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بناتے ہوئے یا اللہ ان ساری نفرتوں سے آزاد کر دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی
خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بے شمار کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لیکن یا اللہ تیرا فضل اگر ساتھ ہو، تیری رحمت اگر ساتھ ہو تو یا اللہ انشاءاللہ ہم صراط مستقیم میں استقامت کے ساتھ چل سکیں گے۔ یا اللہ ہمیں ہر لمحے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اپنا فضل اور رحمتیں یا اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک زندگی کے ہر گوشے میں یا اللہ ہمارے لیے اپنے اس کا سایہ جو ہے مسلسل رکھ یا اللہ۔ اور یا اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان پہ خاتمہ ہو، تیرا کلمہ ہماری زبان پہ ہو یا اللہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں جنت میں سارے جو ہم بہن بھائی مسلمان ہیں، ہم سارے رشتہ دار جو ہیں، احباب ہیں، جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے یا اللہ۔ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یا اللہ، تو جو چاہے کر سکتا ہے یا اللہ۔ ہم سے اگر ناراض ہے کسی بھی وجہ سے یا اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اور تو رحم کرنے والا سب سے بہترین ہے یا اللہ۔ تو ہماری ان دعاؤں کو، ان گزارشات کو یا اللہ قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک استغیث۔ ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کل پھر دوبارہ ملاقات کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا، گرد و نواح رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔